أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، ان گنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا۔ درود و سلام ہو امام القبلتین، نبی الحرمین، شفیع مذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہمیشہ اور بے شمار رحمت نازل ہو ان اللہ والوں پہ جنہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ، صدیقین اور شہداء کہا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی انہی پاکیزہ لوگوں کی جماعت کا حصہ بنائے۔ آج میں آپ کے سامنے بیت المقدس اور فلسطین کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دنیا میں 3 ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ ثواب کی نیت سے، عبادت کی غرض سے سفر کر کے جا سکتے ہیں، چوتھی جگہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم 827 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ تم باقاعدہ تیاری کر کے اپنی سواری پر سامان کس کے، اپنی گاڑی کے اندر سامان رکھ کے اگر کہیں جانا چاہتے ہو عبادت کی غرض سے، ثواب کی نیت سے، تو وہ صرف 3 مسجدیں ہیں۔ فرمایا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اس کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینے کا، مسجد نبوی کی یعنی عبادت کے لیے، یا کسی اور جگہ سے، پاکستان سے بھی۔ اور دوسری مسجد مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ جو ملک شام کے اندر ہے، اس وقت وہ فلسطین کے اندر ہے۔ یہ پہلے سارا ہی ملک شام ہوا کرتا تھا، تو پھر کفار کی سازشوں سے اسے 4-5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اردن بنا دیا گیا، اسی سے مقبوضہ فلسطین بنا دیا گیا، اور اسی حصے کو ایک حصہ اسرائیل بنا دیا گیا اور ایک حصہ لبنان بنا دیا گیا، اور اب بھی ایک حصہ یعنی سوریہ کے نام سے ملک شام موجود ہے۔ اسلام کے 3 جو مقامات مقدسہ ہیں، ان کے اندر ایک مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے کئی نام ہیں۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس بھی اس کو کہا جاتا ہے، القدس بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ تیسرا نام ہوا۔ ایک نام المسجد الاقصیٰ ہے، دوسرا نام بیت المقدس ہے یا مقدس ہے، تیسرا نام القدس ہے، اور چوتھا نام یروشلم ہے، 5واں نام ایلیا ہے۔ یہ ایک ہی جگہ کے 5 نام ہیں۔
قرآن مجید نے اس کو مسجد اقصی قرار دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی قرار دیا، اور اسی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیت المقدس قرار دیا کہ یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، بڑی مقدس جگہ ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد بھی جگہ مقدس ہے، اور وہ کتنی مقدس جگہ ہے شریعت نے اس کی حد بندی نہیں کی. جس طرح مکہ مکرمہ کی حد بندی ہے کہ یہ اتنا حصہ حرم کا حصہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی انہوں نے برجیاں لگائی ہوئی ہیں کہ یہاں تک حد حرم ہے. اسی طرح مدینہ طیبہ کے ارد گرد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی حرم کی، وہاں بھی یہ نشان یعنی موجود ہیں کہ یہ حد حرم ہے. لیکن یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں تک یہ بابرکت جگہ ہے. یہ جگہ اس اعتبار سے بھی بے انتہا افضل ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے. ایک تو اس کا یہ سبب موجود ہے کہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان جب مکے میں بھی نماز پڑھتے تھے تو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. خانہ کعبے میں بھی جب نماز پڑھتے تھے مکی دور کے اندر، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی، تب بھی مسجد اقصی ملک شام فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. حج اور عمرہ شروع سے اسی جگہ پہ کیا جاتا، یعنی مکہ مکرمہ میں. انبیاء علیہ السلام بھی اسی جگہ پہ آتے رہے ہیں. صحیح حدیث کے اندر ہے کہ مینا کے اندر جو مسجد خیف ہے، اس کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام نے نمازیں ادا کی ہیں. یعنی حج اور عمرہ مکہ مکرمہ میں شروع سے رہا ہے، اور جو قبلہ رہا ہے اور مسلمان جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں وہ مسجد اقصی رہی ہے. حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ جانے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری 40 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ورود مسعود فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، صلی قبل بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا. مدینہ جانے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. بعد میں آپ کی چاہت تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دے، جس طرح یہاں پہ حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، اور اسی کعبے کی طرف بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری نماز کو مقرر کر دے. قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. تو یہ بات یہودیوں کو نہایت ہی ناپسند ہوئی. صحیح بخاری کی اسی حدیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں. وہ کہنے کہ کیا معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ جو نمازیں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، ملک شام کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وہ نمازیں بھی قبول ہے. اب ہمارا نیا حکم یہ ہے کہ تم نے اپنا جو نماز ادا کرنی ہے قبلہ وہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے. یہ مسجد اقصی میں نے عرض کیا ہے، یہ اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا حرم ہے، ایک مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے. اور یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اے میری قوم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں فرعون سے اور اس کے لاؤ لشکر سے نجات دی ہے. اب ملک مصر چھوڑو اور ملک شام چلتے ہیں. میں نے عرض کیا پہلے یہ سارا شام کا علاقہ تھا. تقریباً 100 سوا 100 سال پہلے
کفار نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، جس کا ایک حصہ اسرائیل کہلاتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اس وقت انکار نہ کرنا، انکار کیا نا نامراد ہو جاؤ گے۔ یہودی تھے نا، آج ہم چیختے ہیں کہ بچوں کو وہ ذبح کر رہے ہیں، ان پہ بمباری کر رہے ہیں، عورتوں پہ بمباری کر رہے ہیں۔ یہ دکھ بالکل درست ہے، یہ درد بالکل درست ہے۔ اگر دل کے اندر یہ درد نہیں ہے، اسلام کی فکر کرنی چاہیے، اپنے مسلمان ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن ہونے کی بات نہیں کر رہا، مومن کا درجہ مسلمان سے کئی بلند ہے، کہ میں کس درجے کا مسلمان ہوں، میں نے کس درجے کا اسلام اپنایا ہوا ہے۔ یہ یہودی تو وہ ہیں جو اپنے نبیوں کو شہید کرتے رہے ہیں، ناحق شہید کرتے رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا یہ جرم قرآن و مجید میں کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کیا کرتے تھے۔ یہودی کہنے لگے ہم نہیں جانے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 بندے ملک شام کے اندر بھیجے، 12 قبائل کے 12 سرداروں کو بھیجا، نقیبوں کو بھیجا، جاؤ صورتحال کا جائزہ لو اور آ کر مجھے بتانا۔ بعض چیزیں خاص لوگوں تک ہی محدود رہنی چاہیے، اس کے اندر بہتری ہوتی ہے۔ ان میں سے 10 بندوں نے آ کر کہا کہ اس وقت ملک شام کے اندر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں بڑی بڑی طاقتور قوم ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی، اتنے طاقتور ہیں تم ان کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ صرف 2 بندوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ میں ہوں، میرا بھائی ہارون ہے، یہ 2 بندے ہیں، یا اللہ ہم کیا کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اب ہم نے تم کو اسی صحرائے سینا کے اندر بھٹکائے رکھنا ہے، اور یہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ 1 ہفتہ گزرا، ان کو باہر نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا۔ مہینہ گزرا، باہر نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا۔ 1 سال گزرا، باہر نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا۔ 10 سال گزر چکے، باہر نکلنے کا اس صحرا سے، اس دشت سے ان کو رستہ نہیں مل رہا۔ 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال تک اس صحرائے سینا کے اندر ہی بھٹکتے رہے، ان کو باہر جانے کا رستہ نہیں مل رہا۔ اور اسی جگہ پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پہ من و سلوہ کو نازل کیا، اور اسی جگہ پہ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، حضرت ہارون علیہ السلام کی برکت سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پہ بادلوں کا سایہ رکھا ہے، بادلوں کا سایہ، ورنہ یہ اس قابل بھی نہیں تھے۔ یہ اتنے گندے لوگ کہ ایک مسلمان ہر رکعت کے اندر یہ کہہ رہا ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن پہ تیری لعنت برسی، پھٹکار برسی، رحمتوں سے جن کو دور کر دیا، ان کے رستے پر ہمیں نہ چلانا۔ اور یہ یہودی ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود، اور ان کے اندر یہودیت کے اندر یہ باقاعدہ قانون ہے، کوئی آدمی کہے میں یہودی ہوتا ہوں، اس کو یہ قبول نہیں کرتے۔ ان کے ہاں یہودی وہی ہوگا جو یہودی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، باقاعدہ اس کا DNA ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، یہودی مسلمان ہو جائے، عیسائی مسلمان ہو جائے، ہندو مسلمان ہو جائے، کمیونسٹ مسلمان ہو جائے، یا کوئی اور کسی مذہب کو ماننے والا مسلمان ہو جائے، الہامی یا غیر الہامی، آسمانی، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ یعنی چھوٹی سی مختصر سی تعداد کے باوجود آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹا سا ان کے پاس ایک ٹکڑا ہے اسرائیل کا، پوری دنیا پہ اگر یہ حکمرانی کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی یہی چلا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی طریقہ کار تھا، مدینہ طیبہ کے اندر بھی۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، اس طرح میں نہیں جانا چاہتا۔ میں عرض کر رہا ہوں صحرائے سینا کے اندر یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ وہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا، ایک بڑی چٹان سے 12 چشمے ان کے لیے نکالے۔ کہنے لگے یہ من سلوہ ہمیں نہیں چاہیے، دال چاہیے، پیاز چاہیے، یا اس قسم کی چیزیں چاہیے، ہم کھا کھا کے یہ تھک چکے ہیں، اک چکے ہیں، ہمیں اور کوئی چیز چاہیے۔
ان کے عجب جرائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات جب ہوئی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ وہ نوجوان ہے جو سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، جہاں پہ دو دریا سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، مجمع البحرین جہاں جس کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جوان تھے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان یہودیوں کو لے کر اپنی قیادت کے اندر، یعنی وہ یہودی جنہوں نے بیت المقدس جانے سے انکار کیا، اپنی پوری زندگی نہیں جا سکے، اور جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تشریف لائے، نبی بنے، تو پھر یہ اپنی قیادت میں ان یہودیوں کو اس بیت المقدس کے اندر لے کر آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے جلیل القدر رسول ہے، 5 جو اولو العزم پیغمبر ہے، بلند حوصلوں والے جو پیغمبر ہیں، حالات جن کے قدم نہیں ڈگمگا سکا، اور شب و روز، لیل و نہار کی گردش جن کے پاؤں کے اندر کوئی لغزش نہیں پیدا کر سکی، ان کے اندر ایک نام موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1339 نمبر پہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ملک الموت آیا۔ حضرت واقعہ ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، مختصر بات کیے دیتا ہوں، میں نے کئی باتیں کرنی ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ تیری ملاقات کے لیے تو آنا ہی ہے، دنیا چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، ہر کوئی اپنی باری میں تیرے پاس آ رہا ہے، میری ایک خواہش ہے۔ وہ کیا خواہش ہے؟ کہ بیت المقدس میرے سے اتنے فاصلے پر ہو، رمیتم بحجر، میں پتھر ماروں اور وہ مسجد اقصیٰ تک پہنچ جائے، میں اتنے فاصلے پر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں تاکہ یعنی بیت المقدس کی قربت مجھے میسر آ جائے۔ علماء نے یہ بحث بھی کی ہے کہ انہوں نے یہ دعا کیوں نہیں کی، یا اللہ بیت المقدس کے اندر ہی میری قبر بنا دینا۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کے حجرہ مبارکہ میں بنی ہے، حالانکہ جو جنت البقیع ہے، بقیع الغرقد جس کو قبرستان، ساتھ ہی قبرستان ہے، عام صحابہ کرام تو وہاں پہ دفن ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ جن کا حجرہ مبارکہ ہے وہ بھی وہاں پہ دفن ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کا سبب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اس لیے باہر نہیں بنایا گیا کہیں لوگ اس کی عبادت ہی نہ شروع کرتے ہیں، یہاں بھی یہی حکمت تھی۔ اور اس وقت یہ قبر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَوْ كُنْتُ سَمَّا لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَسِيبِ الْأَحْمَرِ، اگر تم چاہو تو میں نے معراج کے سفر میں اس قبر مبارک کو دیکھا ہے، ایک سرخ رنگ کا جو ریت کا ٹیلہ ہے، اس ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ہے جس کا نام اریحا ہے، اریحا، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ بیت المقدس کا حصہ ہے۔ یہ بات یاد رہے، بیت المقدس کس کو کہا جاتا ہے؟ مسجد اقصیٰ، جس نے میں نے شروع میں عرض کیا، مسجد اقصیٰ ہی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ مسجد اقصیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے تصویروں میں بھی بہت کم دیکھا ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جی ہم نے تو دیکھا ہے وہ جو سنہری گنبد والی یعنی بلڈنگ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، نہیں، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے وہ سرمئی رنگ کا گنبد ہے، جس طرح سرمے کا رنگ ہوتا ہے، سرمئی رنگ کا گنبد ہے، اور جس گنبد کی تصاویر اخبار میں چھپتی ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ اگر دیکھیں تو وہی آتی ہے،
یہ قبہ صخرہ ہے، یعنی یہ وہ گنبد ہے، اس کے نیچے وہ پتھر ہے جس پتھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان کا جو معراج کا سفر تھا وہ سفر شروع کیا تھا۔ اس سنہری گنبد کے نیچے وہ پتھر ہے، یہ اسی مسجد اقصی کا حصہ ہے، جزء ہے، اسی چار دیواری کے اندر ہی ہے، یہ اسی چار دیواری کے اندر ہے۔ مسجد اقصی اس کی اگلی طرف ہے اور یہ اس کے پیچھے ایک گنبد ہے جو مختلف بادشاہوں نے بنوایا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ سرمئی رنگ کا گنبد ہے، اور یہ جو گنبد ہے گولڈن رنگ کا، سونے کے کلر کا یہ گنبد، اس کے نیچے وہ چٹان ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر شروع کیا۔ اور مکہ مکرمہ سے یہ ملک شام کا، فلسطین کا سفر ایک سائیڈ کا 1300 کلومیٹر ہے، جو چند لمحات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے کیا۔ تو یہ وہ مسجد اقصی جو چار دیواری والی ہے، اسی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ بیت المقدس جو جگہ ہے یہ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے، یہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس طرح مکہ مکرمہ پہاڑوں کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ طواف کرنے کے لیے، مطاف کے اندر جانے کے لیے آپ کو باہر کے فرش سے 30-35 سیڑھیاں نیچے اتر کر جانا پڑتا ہے، چونکہ یہ پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا تھا۔ اسی طرح جو مسجد اقصی ہے یہ پہاڑوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے جو قریبی یعنی جگہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بیت المقدس قرار دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس لیے بیت المقدس جب بولا جائے عام طور پہ اس سے مراد یہ مسجد اقصی والا حصہ ہے جو اس وقت چار دیواری کے اندر ہے۔ اور اس وقت جو جھگڑا چل رہا ہے وہ جھگڑا یہ ہے، یہ مسجد اقصی یہ سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری 3366 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلے کون سا گھر تعمیر ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے۔ میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا ثم الاقصی، دوسرے نمبر پر جو مسجد تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ لوگوں کے لیے بکہ کے اندر جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ مکہ کے اندر یہ بکہ بھی لغت ہے اور مکہ بھی لغت ہے، یعنی شروع میں میم آ جائے تو مکہ ہے، شروع میں با آ جائے تو مکہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ مسجد اقصی بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کا۔ اور یہ سرزمین بڑی ہی مقدس تب سے ہے، تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ تمام انبیاء علیہ السلام جسی جگہ پہ تھے جہاں پہ آج کل فلسطین ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی جگہ سے اٹھایا گیا تھا جہاں پہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ ایک بستی تھی، اس زمانے میں اس کا نام کنعان تھا جو آج فلسطین کے نام سے ہے، اور ان کو یہاں سے اٹھا کر ملک مصر جا کر بیچا گیا۔ یہ سبب تھا انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے اس مسجد اقصی کی نئی تعمیر کی اور اس کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ ہیکل مسجد کے معنی میں ہے۔ ان کے پاس جنات تھے، ان سے بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے،
انہوں نے ہیکل تعمیر کیا، یعنی نئی مسجد تعمیر کی، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 961 سال پہلے کی بات ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ پہ مسجد بنائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا چودھری آیا، کافر تھا، عراق کا بادشاہ تھا، بابل کا بادشاہ تھا، جس کا نام بخت نصر تھا۔ اس بخت نصر نے اس ملک شام پہ حملہ کیا جو آج کل فلسطین ہے، اور اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو غلام بنایا، غلام بنا کے اپنے ساتھ عراق لے کے آیا۔ یہ اسی قابل ہے کہ ذلت ان کے مقدر میں ہے۔ 10 لاکھ بندے ملک شام سے عراق لے کے آ، اور پھر اس کے بعد 50 سال تک یہ عراق کے اندر ہی ذلت کی زندگی گزارتے رہے۔ 539 سال قبل مسیح ان کو پھر فلسطین واپس آنے کی اجازت ملی، یہ واپس آئے، انہوں نے دوبارہ مسجد بنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، ان کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ 70 عیسوی آ گئی جو آج کل 2023 چل رہی ہے۔ ایک رومی جرنیل آیا، اس نے یہ ساری مسجد شہید کر ڈالی، یہ جو ہیکل تھا اور یہ جو بیت المقدس شہر تھا یہ شہید کر ڈالا۔ یہودیوں نے پھر سر اٹھایا، انہوں نے دوبارہ تعمیر کی، اور پھر اسلام کا زمانہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکہ مکرمہ سے، مسجد الحرام سے دوسرے سٹاپ کا جس کا انتخاب کیا، یا پہلا سٹاپ کہنا چاہیے، وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ یہاں بھی چلنے والا ہے۔ آپ نے جو انبیاء کی امامت کروائی وہ تو بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء بن گئے۔ اسی مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے امامت کروائی۔ انبیاء علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی، شریعت نے کچھ نہیں بتایا، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، 17 ہجری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانثاروں کو بھیجا، انہوں نے 4 مہینے تک اس بیت المقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ ایک دن ان کا جو مذہبی پیشوا تھا جس کو بطریق کہا جاتا ہے، یہ ان کے عہدے ہیں، وقت نہیں ہے اس پر بات کرنے کی، اس نے اپنے شہر کی فصیل سے باہر نکل کر کھڑے ہو کر کہا، فصیل کہا جاتا ہے اس زمانے کا طریقہ تھا، شہر کو سیو کرنے کے لیے بیرونی دیوار بنا دی جاتی تھی، جس طرح ہماری کالونیوں کی دیوار ہوتی ہے، بڑی موٹی دیوار ہوتی تھی، کئی میٹر موٹی ہوتی، کافی بلند ہوتی تھی۔ اس نے کہا اگر تمہارے امیر المؤمنین یہاں پہ آ جائیں، ہم آپ کے لیے مساہلت کے لیے تیار ہیں۔ امیر المؤمنین کو، عمر فاروق کو، خلیفۃ المسلمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کرنے والے حضرت عمر کو بتایا گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، سعد بن ابی وقاص نے، عمرو بن عاص نے، دیگر صحابہ نے کہ آپ کی تشریف آوری ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر مقام چابیہ پر پہنچے جو بیت المقدس سے پہلے ہے، یہاں پہ صلح نامہ تحریر ہوا، اور ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ چابیاں مسلمانوں کو دے دی، اور بیت المقدس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فتح کروایا۔ اس کے بعد مسلمان سوال پذیر ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور بالآخر 1948 کو، پاکستان 47 میں بنا، 1948 کو یہودیوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم یہاں پر ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں جس کا نام اسرائیل ہوگا۔ چونکہ 1947 کو اقوام متحدہ نے یہ فلسطین اور اس کے دیگر علاقے آدھے عربوں کو دے دیے، آدھے یہودیوں کو دے دیے تاکہ لڑتے رہے، جس طرح ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہوا، بالکل اسی طرح ہوا۔ 1948 کو انہوں نے اسرائیل کی ریاست کا قیام کا باقاعدہ اعلان کیا، مسلمانوں اور یہودیوں میں دوبارہ جنگ چھڑی، اور مسلمان
وہاں پہ ظاہر بات ہے جس وقت جس طرح اب کیفیت ہے، فلسطین کا جو یا دیگر مقامات تھے 78% جو جگہ تھی وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لی 1948 کو۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق 22% جگہ صرف مسلمانوں کے پاس تھی۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، 1968 60 اور 68 اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے تقریباً 8 سے 50 سال پہلے بیت المقدس بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے، اور یہ وہ اقوام متحدہ کا جو یعنی معاہدہ تھا، اس کی جو بے کنی کی گئی، اور یہ سب اس کا سبب ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے وہ غزہ پہ بھی اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش میں ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان مٹ جائے۔ کیوں؟ ان کے اندر کوئی بھی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری کے اندر جب بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، انہوں نے جا کر چھڑوایا تھا۔ جانتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی محمد بن قاسم موجود نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں اسلامی ممالک جو 60 کے قریب کی تعداد میں ہے، یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کو مارو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمام مظلوموں کی دستگیری فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔